آج آیت 224 سے پڑھیں گے ہم، اور یہ آیتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سارے موضوعات کے اوپر ایک مختصر ڈسکشن کی ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، یہ موضوع ایسا ہے جس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے۔ پچھلی کلاس سے چلی آ رہی ہے، اس کلاس میں جتنی آیتیں ہم پڑھیں گے ان میں یہ موضوع ہے، اگلی کلاسوں میں بھی یہ موضوع چلتا رہے گا۔ اتنی ڈیٹیل ڈسکشن کم چیزوں کے متعلق ہے قرآن شریف میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے یا کسی بھی انسانی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ میاں بیوی کی ایک فیملی یونٹ پر ہے۔ اگر اس یونٹ کے اندر پرابلمز ہوں گی تو اوورآل معاشرے میں کبھی بھی چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور لا تجعلوا، نہ بناؤ تم، اللہ کو، اللہ پر زبر ہے، یہ نصب میں ہے، اس لیے یہ اس کا تجعلوا کا مفعول ہے۔ اوریجنلی یہ تھا تجعلون، لا آیا تو اسی وجہ سے تجعلوا ہو گیا۔ لا تجعلون کا مطلب ہوتا ہے وہ تم نہیں بناتے ہو، اور لا تجعلوا کا مطلب ہے تم نہ بناؤ اللہ کو کیا نہ بناؤ، اردتن، اردہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسکیوز یا نشانہ، بہانہ بھی ہو سکتا ہے اور نشانہ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں مطلب یہاں کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو نشانہ نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ، یمین جو ہے یہ سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں، اور قسم بھی سیدھا ہاتھ اٹھا کے کھائی جاتی ہے تو قسم کو بھی یمین کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے وہ ایمان ہوتی ہے۔ ایک تو لفظ ایمان ہوتا ہے، وہ فرق ہے، وہ امن سے ہے، اس کا ایمان کا روٹ ہوتا ہے الف میم نون یا حمزہ میم نون، اور اس کا روٹ ہے یہ میم نون۔ تو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، مطلب یہ کہ جب بھی کسی نے قسم کھانی ہے تو وہ اللہ کے نام پر ہی کھانی ہے، اللہ کے سوا تو کسی کی قسم کھانے کی ویسی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کی قسم کھانی ہے تو وہ کسی ایسی سگنیفیکنٹ چیز کے لیے ہونی چاہیے جس کے لیے سوٹیبل ہو۔ بے ضرورت، لا یعنی بے وجہ قسمیں کھانا، یا کوئی ایسی قسم کھانا جو نیکی کے خلاف ہو، تو وہ انتہائی نامعقول بات ہے۔ تو یہ اس لیے آگے وہ آ رہا ہے کہ وہ کن قسموں کے متعلق کہا جا رہا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ نشانہ اللہ کو اپنی قسموں کا، ان کے۔ اچھا، جب یہ اس طرح ان آتا ہے نا تو اس کے بعد بعض اوقات ایک لا ہوتا ہے جس کو محذوف کر دیا جاتا ہے، تو وہ کانٹیکٹ سے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں ایک لا جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بیسیکلی ہے لا تبرو۔ بر کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، نیکی ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوتا ہے، مثلاً والدین کے فرما بردار کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبرو یعنی مفہوم یہ ویسے ان تبرو کہ تم نہ حسن سلوک کرو گے یا تم نہ احسان کرو گے، وتتقوا، اور نہ پرہیزگاری کرو گے، اللہ کی حدود کا احترام نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اصلاح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان، اور صلح نہیں کراؤ گے لوگوں کے درمیان، تو ایسی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ obviously یہ کانٹیکٹ ہے جس میں پیچھے بات چل رہی تھی میاں بیوی کے متعلق، آگے پھر وہ بات آئے گی، تو بیچ میں جب میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق انسان کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور کسی نے کہا اچھا چلیں جی ان کی صلح کرا دیں، انہوں نے صلح کرا دی، بعد میں پتہ لگا گا کہ وہ پھر آپس میں ایک ہو گئے ہیں، اور الٹا اس کے خلاف ہو گیا ہے کیونکہ صلح کے دوران انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو بیوی کو یا میاں کو ناگوار گزر گئی۔ ان کی نالج میں آیا تو انہوں نے کہا جی میں تو اللہ کی قسم آئندہ کبھی ان کے معاملے میں بولنا ہی نہیں۔ یہ جو ہے تصلیح بین الناس، تو یہ چیزیں اس طرح کی قسمیں کھانا کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔
اور اگر ایسی کوئی قسم اتفاق سے کوئی شخص کھا بیٹھے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو توڑ دیا جائے گا، پھر اس کا قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن قسم توڑنی پڑے گی، یہ قسم الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر ایک کو سنتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایون یہ جو بعض اوقات نادانی میں لوگ بزرگان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا بزرگ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، جب وہ زندہ تھے، فزیکلی موجود تھے، اور 10 بندے اکٹھا بولنا شروع کر دیں تو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ بشر تھے تو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہمیں اگر ایک آدمی بولنا اور اس کے ساتھ دوسرا بولنا شروع کر دے تو 2 کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، تو 10 کی تو سمجھ آنا امپاسبل ہے۔ کجا یہ کہ لاکھوں لوگ پکار رہے ہوں کہ میری مدد کر، میری مدد کر، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر وقت سن رہی ہے اور ہر ایک کو سن رہی ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور وہ سب کچھ جانتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اس میں ایک تنبیہ ہے، ایک دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر نامعقول قسمیں مت کھاؤ، فضول بیکار قسمیں بھی مت کھاؤ، اور ایسی قسمیں بھی مت کھاؤ جو تقوی کے مخالف ہوں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر تو ایسا کرو گے تو پھر جو سننے اور جاننے والا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایسے گستاخوں کو سزا دیے بغیر نہیں رہے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور مت ٹھہراؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا کہ نہ کرو گے نیکی اور پرہیزگاری اور اصلاح لوگوں کے درمیان، اور اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اب یہاں پہ جو اللہ ہے اس کے اوپر پیش ہے تو یہ فاعل ہے، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا۔ اردو میں بالکل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اخذ کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، بیچ میں الف آ گئی تو 2 پارٹیوں کے متعلق بات ہوگی، یعنی کسی کا مواخذہ کرنا۔ تو نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کا، قسموں میں جو لغو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ یعنی مثال طور پہ لوگ ہمارے یہاں بعض قسمیں ادھا ہویا، قسمیں اے، قسمیں میں تو نہیں کیتا، عربوں میں ہاں بھی واللہ واللہ کہنے کی ان کو عادت ہوتی ہے، تو یہ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ارادے کے بغیر کھائی جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے لغو کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ however یہ کوئی ڈیزائربل بھی نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ جب یہ ورڈ یوز کر لیا گیا لغو کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ذرا نامعقول سی چیز ہے۔ جب سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ لغو قسمیں کھانا یہ رحمان کے بندوں کا کام ہے نہیں ویسے، لیکن باہر کا اگر کوئی ایسے ہی قسمیں کھا جاتا ہے غیر ارادی طور پہ تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس پر جو کمایا تمہارے دلوں نے۔ کسبہ کا مطلب ہوتا ہے محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا، یعنی تمہارے دلوں نے جس کے لیے محنت کی، دل میں جو تم نے پہلے ارادہ قائم کیا، ارادہ باندھا، اس کے بعد تم نے قسم کھائی، اور وہ قسم اگر ہوئی کسی غلط کام کی تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈیفینیٹلی مواخذہ فرمائے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، اس لیے یہ لغو قسموں کے اوپر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ لغو قسم، آدھی قسم کی قسموں کا، اور لیکن ضرور مواخذہ کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے کمائی، یعنی
جو تمہارے دل کے ارادے کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم ہے، بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، للذین تو ہو گیا لام، اور اللہ دینا ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ہے یہ ہے الف لام اور واو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں کوتاہی کرنا۔ پھر اس سے جب باب افعال بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ کوئی کوتاہی کرنے کا عہد کرنا، کوتاہی کروانا، کہنا کہ ہاں جی اب یہ ہم ایسے کہ، تو اس کو پھر اس کے لیے جو باب افعال سے جو مصدر استعمال ہوتا ہے ایلا، تو وہ کئی جگہوں پہ آپ کو یہ بھی لکھا ہوگا کہ جو ایلا کر لیتے ہیں۔ تو ایلا کیا ہوتا ہے؟ یہ عربوں کے ہاں ایک مشہور کامن چیز تھی، کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے قسم کہتے ہیں، لیکن عرب جاہلیت میں آدمی جب یہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے اب اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اس کو الا کہتے تھے، اس کے اوپر قسم کھا لیتے تھے وہ۔ یہ طلاق نہیں ہوتی تھی، کیونکہ طلاق ہو گیا تو کام ختم ہو گیا، بس وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ناراضگی کی وجہ غصے کی وجہ سے۔ اب یہ جو قسم ہے یہ اسی قسم کی قسموں میں شامل ہے جو نیکی اور تقوی کے منافی ہیں۔ تو اس لیے پیچھے یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قسموں کا مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلوں کا ارادہ جن میں شامل ہوگا۔ تو وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھیں اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی، من نسائہم، یہ من نساء نہ بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ دیا جا سکتا تھا نسائہم سے مزید کلیئر ہو گیا۔ تربصو، ربس کا مطلب ہوتا ہے کسی موقع کی طاق میں رہنا، اور جب یہ باب تفاعل سے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے انتظار کرنا۔ تو تربصو اس کا مطلب بن جائے گا کہ انتظار ہے۔ یہ جیسے تفاعل ہوتا ہے نا، اسی طرح تربص ہے تو یہ اس کا مصدر ہے۔ تو انتظار ہے یا مہلت ہے، کتنی؟ اربعاتی اشہر، 4 مہینے کی۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں تو اب ان میاں بیوی کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ قسم بنیادی میاں بیوی فیملی یونٹ کے خلاف ہے، اس لیے اس کے اندر صرف 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ کیوں؟ اسلام کا جو سسٹم ہے، جو ہمارے معاشرے میں، اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹڈ نہیں ہیں، اور جس کو نارم کہا جاتا ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ گئی ہے، اور پھر ہم نے اسی کو معروف سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ معروف کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات کے تابع ہو۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ایسے لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہوئے ان کے نکاح کر دو، ایون اپنے غلاموں کنیزوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جن کا نکاح نہ ہوا ہو۔ نکاح اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دو۔ تو جن کا نکاح ہوا ہے، اب وہ گئے جی کہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے پاس نہیں جانا، اور ظاہر سی بات ہے اس طرح کی قسم بیسیکلی تو مرد ہی کھائیں گے، عورت تو پھر اگر خلا لینی جاتی ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ یہاں ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ تو وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے اس چیز کی، اور اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بعض اوقات جیسے قرآن شریف میں کچھ جگہوں پہ آیا ہے کہ اگر ان کو تم نے سرکشی ہے ان کی طرف سے تو پھر ان کو سمجھاؤ اور ان سے بستر الگ کر لو، وہاں پہ خیر ایک مارنے کا بھی ایک ذکر ہے لیکن وہ علیحدہ ڈسکشن ہے۔ تو وہ اگر کر لیا تو اس کی لمٹ جو ہے نا وہ 4 مہینے کی، اور جس سینس میں سے یہ بات ہو رہی ہے یہی ہے کہ جو غصہ آ گیا غصے میں قسم کھا دی، یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
میکسیمم میں 4 مہینے کی ہے. فَإِن فَاؤُوا، یہ فَاؤُوا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا. تو پھر اگر وہ رجوع کر لیں، اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی انہوں نے جو حق تلفی کی ہے تو وہ لوٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس حرکت کو معاف کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے جو قسم کھائی ہے، جو اللہ کے نام کو نشانہ بنایا ہے ایک غلط کام کے لیے، اچھا اگر لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا. واہ، اور ان، اگر، عدم الطلاق، اگر وہ عزم کریں، اگر وہ ارادہ کر لیں، اگر وہ فیصلہ کر لیں. اب یہ مردوں کا سیدھا بیسیکلی استعمال ہو رہا ہے، مراد سے مرد ہی ہے کیونکہ طلاق مرد ہی دیتا ہے. اور اگر وہ فیصلہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا. یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی کہ یہ غور فکر کر کے، یہ سوچ سمجھ کے کوئی طلاق کا فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور جان رہا ہے. کسی ناروا بات پر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ دینا، اور یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ سب سن رہا ہے. تو یہ کیوں آئے الفاظ یہاں پہ؟ مطلب یہ یوں نہیں ہے کہ آپ سادہ ترجمے میں جب پڑھتے جائیں گے تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو 4 مہینے فیصلہ کر لے، یا وہ ان کو واپس رجوع کر لیں یا چھوڑ دیں. نہیں، یوں نہیں ہے. جہاں رجوع کرنے کی بات آئی ہے وہاں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جہاں پہ طلاق کی بات آئی ہے وہاں خبردار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. اور یہ اتنا اہم کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر مثال کے طور پہ، یعنی اسلام جو ہے وہ عدل کا دین ہے. اسلام حقوق کی ادائیگی کو ہر حال میں لازم قرار دیتا ہے. لیکن یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک سورہ نساء میں آتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے کسی زیادتی کا یا بے رغبتی کا اندیشہ ہونے کے لگے کہ شاید میرا خاوند مجھے چھوڑ دے، اس کو میں پسند نہیں ہوں یا واٹ ایور، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپس میں کسی صلح کے اوپر معاملہ کر لیں. والصلح خیر، کیونکہ صلح بہتر ہے، اصل میں صلح بہتر ہے. میاں بیوی کے معاملے میں بیسیکلی صلح بہتر ہے، چاہے بیوی اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے کہ اچھا گھر بچا لوں تو وہ بچا لے، یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی یہاں پہ، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں میں تو رکھ دی گئی ہے، یا دل تو مائل ہوتے ہیں کنجوسی کی طرف. شو، خیر ہم اس کی ڈیٹیل میں ہی جا رہے ہیں، کانسیپٹ کو ویسے سمجھیں. شو کا مطلب ایسا ہوتا ہے لالچ ہونا اور کنجوسی ہونا، دونوں چیزیں ہونا. تو کسی کو کوئی اور عورت پسند آ گئی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنے کچھ حقوق سیکریفائس کرنا چاہتی ہے، کر دے. لیکن مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. خاص طور سے جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر تو طلاق کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی. آج کل کیونکہ ذرا لوگ ویسے انفلوئنس ہو گئے ہیں، ان کے خیال میں ایسے بچے جن کے ماں باپ جدا بھی رہتے ہو تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر مائیں مثلاً ورکنگ ویمن ہیں، بچوں کو توجہ نہیں دیتی ہیں، تب بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کے خیال میں وہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. بہرکیف اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے کچھ حقوق چھوڑنے بھی پڑتے ہیں تو چھوڑ دو، صلح کر دو. آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم احسان کا رویہ کرو، ایسا رویہ اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. پھر آدمیوں کو مزید کہا جا رہا ہے یہ سورہ نساء آیت 19 میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ،
پھر اگر وہ تمہیں ناپسند آئے، کسی وجہ سے کسی شخص کو پتہ لگا شادی ہو گئی، اب اس کو بیوی پسند نہیں آ رہی، فَعَسَىٰ تو ممکن ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں رکھ دے بہت زیادہ خیر۔ تو اسلام یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ صلح رکھو، اگر کسی کو اپنی بیوی پسند نہیں آ رہی تو اس چیز کو مد نظر رکھو جو پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اصل میں تمہارے لیے بہتر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو اصل تو اللہ جانتا ہے۔ تو جب کسی میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، اوبویسلی بیوی کے لیے بھی یہی ہے اور شوہر کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اس کو اپنی بیوی پسند نہیں آ رہی کسی وجہ سے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو اگر ملا دیا ہے تو کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو اللہ کے نزدیک چیز ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی اگرچہ یہ حلال ہے، ہمارے یہاں وہ ایکسٹریم نہیں ہے کہ ہندوؤں میں یا کرسچنز جو اس کی تحریف شدہ شکل ہے اس میں اجازت ہی نہیں ہے طلاق کی، ایسا نہیں ہے، کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا کہ یہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے، حتی الامکان اس سے اجتناب ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اگر طلاق ہو گئی، کسی نے طلاق دے دی، تو یہ بھی کانسیپٹ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہا کیا ہوگا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں طلاق کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور مطلقہ عورتیں، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی، یہ تربصن، وہ انتظار کریں، توقف کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ تین، قروء جو ہے یہ حیض کو کہتے ہیں، تو تین حیض، یا آسانی کے لیے لوگ اس کو 3 مہینے کہہ لیتے ہیں جو ہمارے آئلی قانون میں بیسیکلی وہی 3 حیض، تو 3 مہینے کے لیے انہوں نے انتظار کرنا ہے، اس سے پہلے وہ اگلی شادی نہیں کر سکتی، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ یعنی اگر طلاق ہوگی تو پھر فوراً خاتون جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، اس کو 3 حیض تک انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کی حکمت اگلے پارٹ میں آ بھی رہی ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور وہ نہیں ہے حلال لہن، ان کے لیے، یہ ہم ہوتا ہے مذکر کے لیے، ہن ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے ان کے یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو تخلیق کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، ان اگر، کننا وہ ہیں، یہ کانا وہ مؤنث ہے، وہ مذکر ہے، کانو وہ سب ہیں یا تھے، اور کننا جو ہے اس میں پھر یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے، ان کننا اگر وہ ہیں، یؤمننا ایمان رکھنے والیاں، یعنی اس کو کہتے ہیں پاس کنٹینیوس، ماضی استمراری، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، تو اگر تو وہ ایمان رکھتی ہیں، تو اگر کوئی پریگنینسی ہوگی تو اس کو چھپا نہیں سکتی، بعض اوقات اس مقصد سے کہ چلو میں آگے شادی ہو جائے گی تو ڈیلے نہیں ہوگی شادی ابھی، اور وہاں جا کے بیبی ہو جائے گا تو کوئی عورت اس کو چھپا لے، نہیں، کیونکہ جب پریگنینسی ہو جائے تو پھر یہ جو عدت ہے نا یہ بڑھ کے چلی جاتی ہے جب تک بیبی پیدا نہیں ہو جاتا، اور پھر اس کی مزید حکمت بھی ہے، وہ آگے آئے گی۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر،
اور متعلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو تخلیق کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور یوم آخرت پر۔ اور بعلن کہتے ہیں شعر کو، بعلن کی پھر جمع ہوتی ہے بعولاتن، پھر یہ کیونکہ مضاف بن کے آیا تو پھر اس کی تنوین ختم ہوگی۔ بعولتہن کا مطلب ہو جائے گا ان کے شوہر، وبعولتہن احق، اکبرو ہوتا ہے زیادہ بڑا، تو احق ہوگا زیادہ حقدار۔ یہ جو اس کی ہوتے ہیں نا، یہ اسٹرکچر ہوتا ہے افعال، جیسے اکبر احق، اور اس کو کہتے ہیں افعال التفضیل، کہ فضیلت کا، ٹھیک ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کمپیریٹیو، جو کمپیریزن کر کے بتاتا ہے کہ ایک چیز دوسرے سے کمپیریٹیولی زیادہ بڑی یا زیادہ شدید یا زیادہ چھوٹی، جو بھی اس میں سیکھا ہوگا وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو احق زیادہ حقدار ہے، بیردہن، رد کرنا ہوتا ہے لوٹانا، تو بیردہن ان کے لوٹانے کے، ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں ان کے شوہر، فی ذالکا، اس دوران میں، ذالکا جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے طلاق کی عدت کا، اس عدت کے دوران ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹانے کے، ان اگر ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کا، اگر وہ چیزوں کو سازگار کرنا چاہتے ہوں، تو اب شوہر کو یہاں حق دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کو واپس لوٹا سکتا ہے، اور اگر وہ لوٹانا چاہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ واپس جائے۔ یہاں خلا کی بات نہیں ہو رہی، وہ خلا بالکل ڈفرنٹ کیس ہے، یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ تو طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہر کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ اپنی ذاتی کی تھی، یہ صحیح نہیں ہوا اور ہمیں واپس صلح کر لینی چاہیے، اور وہ صلح کر کے کہیں، تو بیوی کو واپس چلے جانا چاہیے، خواہ کی ضد نہیں لگانی چاہیے، اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی اس میں رجسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی وقتی ناراضگی ہوئی ہوگی تو ٹھنڈے دل سے لوگ غور کر سکتے ہیں، لیکن اس غور کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے، ان ارادو اصلاح، اگر ان کا مقصد خوشگواری اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہو، اس سے بالکل عورت کو تنگ کرنا مقصد نہ ہو، اور یہ پھر آگے مزید اس کی تفصیلات بھی آئیں گی۔ اچھا، پھر واہ، اور لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، تو یہ جب لام آتا ہے اور علا آتا ہے، تو لام ہوتا ہے کے لیے کے حق میں، علا ہوتا ہے کہ اوپر کے خلاف، یعنی لام آپ کے بیسیکلی حقوق کے لیے ہوتا ہے اور علا آپ کی ذمہ داریوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ قرآن میں بہت جگہوں پہ ان کا اس طرح استعمال دیکھیں گے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہیں، یعنی ان کے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، اسی طرح جیسے ان کے اوپر ہے، یعنی جیسے ان کے فرائض، تو اور یہ ہننا یا مونس کا اپسی ہے، تو جیسے عورتوں کے فرائض ہیں اسی طرح ان کے حقوق ہیں، بالمعروفی، ریزنبل، دستور کے مطابق، معروف کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے صرف فرائض ہی نہیں ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے زیر اثر لوگوں نے سمجھا کہ عورت تو خیر بالکل ہی کوئی پیر کی جوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے، عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور عورتوں کے فرائض بھی ہیں، اور جیسے ان کے فرائض ہیں اسی طرح اسی کی مانند ان کے حقوق ہیں۔ شوہر یہ نہ سمجھے کہ حقوق صرف انہی گئی ہیں کہ شوہر کو سجدہ کر دے، اگر حکم ہوتا تو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اور شوہر کی فرما بردار ہو اور شوہر کی ساری باتیں مانے، اور شوہر جو مرضی کرتا پھر، یہ یوں نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جیسے ان کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے علیہن ان کے اوپر درجہ، ایک درجہ ہے۔ درجہ ویسے کہتے ہیں سیڑھی چڑھنے کو، یہ بھی عربی کی ایک انٹرسٹنگ وہ ہے، ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے درکا، یہ بھی سیڑھی کو کہتے ہیں،
اور ایک لفظ ہوتا ہے درجہ یا تو یہ درکن اور درجن یہ دونوں سیڑھیاں ہیں. تو جیم جو ہے یہ کاف سے نا ملتا جلتا لفظ ہے، مگر جیم ذرا ہارڈ ہوتا ہے اور کاف سافٹ ہوتا ہے. تو جیم بولنے کے لیے ذرا گلے کو زور لگانا پڑتا ہے اور کاف کہنے کے لیے اتنا زور نہیں لگانا پڑتا. تو دورجن جو ہے یہ ان سیڑھیوں کے لیے ہے جن پر چڑھنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، یعنی اوپر جانے والی سیڑھیاں. اور دراکن جو ہے وہ ان سیڑھیوں کے لیے جو آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی نیچے جانے والی سیڑھیاں. تو اوپر جانے کو درجہ کہتے ہیں، نیچے جانے کو درجات کہتے ہیں. وہ پھر منافقین کے متعلق قرآن شریف میں آتا ہے کہ وہ فی الدرک الاسفل ہے من النار، آگ کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. اور درجات پھر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فلاں درجہ دیا. اور اس جگہ پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے. ایک درجہ کیا ہے؟ یہ ایک درجہ ہے اس پرٹیکولر معاملے میں کہ جب شوہر ان کو لوٹانا چاہیں، رجوع دوبارہ کرنا چاہیں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لے. یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے. اچھا یہ درجہ دیا ہے، اس پہ جو ویسٹرنائز لوگ ہیں ان کو بہت شدید اختلاف ہوتا ہے کہ کیوں درجہ دیا ہے. شدید اختلاف کیوں درجہ دیے پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پھر اس چیز پہ بھی ان کو اختلاف ہونا چاہیے کہ یہ عورت کو اتنی تکلیف ہی کیوں دی گئی. مثال کے طور پہ نسل انسانی چلانی ہے تو ساری تکلیفات تو عورت برداشت کرتی ہے. تو کیوں کرتی ہے؟ کہ وہ ماں بنتی ہے. آدمی کیوں نہیں ماں بن جاتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، آدمی کو آدمی تخلیق کیا، عورت کو عورت تخلیق کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فزیکلی دو ڈفرنٹ نیچر کے جینڈر تخلیق کیے ہیں تو ان کی ڈفرنٹ ذمہ داری ہیں. اور آدمی کی ذمہ داری ہے کہ مثلا اس نے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اس نے عورت کو کما کے بھی لا کے دینا ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا ہے. تو اس کی پروٹیکشن بھی آدمی کی ذمہ داری ہے، اس کا اوپر خرچ کرنا بھی آدمی کی ذمہ داری ہے. تو جب کوئی رسپانسبلٹی کسی پر دی جائے گی تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب اس کو ساتھ اتھارٹی بھی دی جائے. یہ کامن بزنس سینیریو میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ کا ایک مینیجر ہے، آپ نے مینیجر کو رسپانسبلٹی دے دی کہ تم نے اتنی سیل کرنی ہے. اب سیل کی رسپانسبلٹی دے دی اور مارکیٹنگ بجٹ کی رسپانسبلٹی اتھارٹی نہیں دی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کو کال کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، کسٹمر کو کوئی کیمپین کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، پروموشن کی اتھارٹی، اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن رسپانسبلٹی ہے کہ سیل اس نے ڈبل کرنی ہے. بغیر اتھارٹی کے تو رسپانسبلٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، دنیا کے نارمل معاملات میں نہیں کر سکتی. اسی طرح گھر کا جو یونٹ ہے یہ اس کی بھی ایک ایڈمنسٹریشن ہے. تو اس ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے آدمی کو ایک درجہ اوپر دیا گیا اس پرٹیکولر معاملے کے اندر. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے اور اللہ نے یہ تقسیم کی ہے کہ عورت کے حقوق ہیں. مثال کے طور پر عورت کا حق ہے کہ وہ آرام سے گھر میں بیٹھے، اس کو کمانے کے لیے جانے کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس گھر میں بیٹھے آرام کرے، یہ اس کا حق ہے. مگر اس کا فرض ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیورس کے کیس میں اب تم واپس لوٹ آؤ تو وہ لوٹ آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ ہمارے لیے ڈیزائن کرے شریعت، کیونکہ وہ زبردست ہے. اور اس نے جو شریعت ڈیزائن کیا ایویں ہی نہیں ہے، کوئی رینڈم نہیں ہے، وہ بڑا حکمت والا ہے، حکمت کے اوپر مبنی ہے. تو ہم بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کریں. اگر ہم اس کے احکام کی مخالفت کریں گے تو پھر اس کی غیرت کو چیلنج کریں گے، اس کے عذاب کو دعوت دیں گے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ سے بڑھ کے نعوذ باللہ حکیم ہیں اور ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے حکمت کی، تو پھر اپنے ہاتھوں اپنا بھی ستیہ ناش کریں گے اور معاشرے کا بھی ستیہ ناش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے جس سسٹم کے اندر عورتیں جو ہیں وہ اس طرح مساوی نہیں ہیں جس طرح ویسٹ میں لوگوں نے ان کو برابر سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو نا مزید تھوڑا سا سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جو آدمی ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں عورتوں کے اوپر، ان کے اوپر سربراہ ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں. قوام کا مطلب ہوتا ہے جو خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے، یعنی انہوں نے جو گھر کا سسٹم ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. گھر کے سسٹم میں ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی ہے اور گھر کے سسٹم میں گھر کا مثال کے طور پہ خرچ چلانا بھی ہے.
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ ان کو رسپانسبلٹی اللہ نے سائن کی کہ تم نے اپنے مال خرچ کرنے عورتوں کے اوپر. ان کو کمانے کی کوئی مجبوری نہیں ہے. کوئی خاتون کام کرنا چاہتی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا منع نہیں کیا گیا اور منع کرنا بھی نہیں چاہیے. اور خاص طور سے کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں خواتین کا کام کرنا معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان کی طرف سے ایک طرح سے سمجھا جائے کہ معاشرے کے اوپر احسان ہے. مثلا لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اور بھی ایسے ہیں، ایون وکیل ہیں، ایون پولیس میں خواتین کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو وہاں تو جو خواتین کام کرتی ہیں وہ ایک طرح سے معاشرے کے اوپر احسان کرتی ہیں، مگر ان کو خود سے کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں پیسے لائیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس شخص کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ دیا ہی اس بیس پہ ہے کہ اس کو اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے. اور اگر کسی وجہ سے کسی خاتون کا میاں کما نہیں سکتا تو پھر اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمائے. اگر کوئی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ گھر میں پیسے نہیں ہیں، تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. ہمیں اس کے اوپر جو حتی الامکان سوچنا بھی چاہیے، اور اپنی حتی الامکان حد تک جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں اس میں اس کو مینج بھی کرنا چاہیے. اچھا، مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا. یہ للرجال علیہن درجہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کوئی ہٹلر ہے اور بیوی کوئی اس کی پاؤں کی جوتی ہے. نہیں، یہ آپس کا ریلیشن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کے مترادف ہیں. پھر سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں بہتر ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر یہ کرو گے تو تم اچھے ہو، اگر تم نہیں کرو گے تو تم اچھے نہیں ہو. کسی مرد کو یہ آیت پڑھ کے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے گی جی مجھے تو بیوی پہ درجہ حاصل ہے تو میں جو مرضی کروں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہو. اور مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. عورتیں کمزور ہیں، تمہاری کسٹڈی میں ہیں، تمہارا ان کے اوپر زور چلتا ہے، تو ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان کے معاملے میں خدا کے خوف سے نڈر نہ ہو جاؤ. تو جو ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں نا کہ خدا کا خوف کرو، تو جب عورتوں سے معاملہ کرنا ہو تو خدا کا خوف کرو. مزید آپ کو جو میاں بیوی کے معاملات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قال کان النبی عند احدى امہات المؤمنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہماری امہات المؤمنین ہے اپنی ازواج میں سے کسی ایک کے ہاں تھے. تو ایک دوسری نے وہاں پر کوئی برتن ان کو پلیٹ بھیجی جس میں کھانا تھا. تو جن کے گھر میں حضور موجود تھے وہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو فضربت ید الرسولی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مارا کہ یہ کیوں آیا کھانا، دوسری زوجہ نے کیوں بھیج دیا، تم آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری باری جاتے تھے، تو اگر ایک بیوی کے گھر آئے ہیں تو دوسری بیوی کو شاید کھانا نہیں بھیجنا چاہیے تھا، نہیں پراپر. ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے وہ ہاتھ پہ مارا تو فسقطت پس آتو، وہ جو پلیٹ تھی وہ ٹوٹ گئی اور ٹوٹ کے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹکڑے اٹھائے
اور ان کو آپس میں جوڑ دیا، ایک کو دوسرے سے جوڑا، اور ان کے بیچ میں دوبارہ کھانا اکٹھا فرمانے لگے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا غالباً حضرت انس سے کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، یہ کھاؤ۔ تو پھر اس کو ان کو روک لیا، یہاں تک کہ جو ایک صحیح پلیٹ منگائی، اور پھر جس گھر سے پلیٹ آئی تھی اس کو بدلے میں ایک صحیح والی پلیٹ دے دی، اور اپیرنٹلی یہ حضرت عائشہ کا گھر کا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ ہے، آپ کی زوجہ نے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے پلیٹ نیچے گرا دی، پلیٹ ٹوٹ گئی، تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے وہ جس کی ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اپنے مثال اپنی سنت کے ذریعے سے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اس کے بعد پڑھیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کا کیا مطلب ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے بر صغیر میں عورتوں کو ساری وہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں جن میں عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں، مردوں کو ساری وہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں جن میں ان کے حقوق ہوتے ہیں، اور وہ عورتوں کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ تم نے میری نافرمانی کر دی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گی، تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا۔ ان کو عورتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا کہا ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے، اور مردوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اسوہ چھوڑا ہے ان کے لیے۔ آپ تصور کریں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، آپ کی بیوی غصے میں آگے وہ چیز آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے اور وہ چیز نیچے گر کے ٹوٹ جائے، آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ کجا یہ کہ ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام ہنستے ہوئے باہر آ گئے اور ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں وہ بڑے غور سے سمجھنا چاہیے، بیکاز جو میاں بیوی کا یونٹ ہے اس کے اوپر پورے معاشرے کا جو ہے وہ سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جو چیز یہاں بتائی گئی ہے یہ دوبارہ سمجھیں کہ یہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ ہے، یہ درجہ ہے ایک سرٹن معاملے کے اندر، گھر کے ایڈمنسٹریشن کے اندر اور اس طلاق کے معاملے کے اندر، کہ اگر انہوں نے واپس بلایا ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ واپس آئیں، ورنہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سب سے زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ ماں جو ہے نا یہ عورت ہوتی ہے، یہ جو مردوں کو درجہ دیا گیا نا، اب یہاں پہ مردوں کو درجہ نہیں دیا جا رہا، یہاں پہ عورت کو درجہ دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا تیری ماں، کالا ثم من، انہوں نے کہا اچھا جی میری ماں کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے پھر فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، آپ نے پھر فرمایا امو کا، پھر چوتھی دفعہ پہ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، کہ ایک شخص اگر حضور سے یہ پوچھنے آیا ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد بھی تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد بھی تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد تیرا باپ زیادہ حقدار ہے۔ تو اب یہاں پہ درجہ کس کو حاصل ہے؟ یہاں پہ ماں کو حاصل ہے درجہ، یا باپ کو درجہ حاصل ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے نا والے رجال علیہن درجہ، اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، ایک پرٹیکولر معاملے کی بات ہو رہی ہے، اٹس ناٹ اوور آل۔ اسی طرح عورتوں کو یہاں پہ ایک درجہ حاصل ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اوور آل ہر چیز میں ماں کی بات مانی جائے گی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے طور پہ بھی۔ تو ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ان کے اپنے حقوق ہیں اور ان کے اپنے حقوق ہیں۔ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے ان کے فرائض ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں، لیکن ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے، تو دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا اب جو مزید غور کرنے والی بات ہے کہ پیچھے یہ آیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء شاید کے شروع میں، پھر آیا وبعولتہن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق تو دو مرتبہ ہوتی ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ امساک کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا، مضبوطی سے تھامنا، تو اس کے بعد یا تو ان کو روک لو، اور سرحا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو، ویسے ایک نا درخت ہوتا ہے جس میں کانٹے نہیں ہوتے، تو اونٹ کو نا چرنے کے لیے لوگ بے دھڑک چھوڑ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ والے درخت سے کھاتا رہے،
تو اس لیے پھر اس میں چھوڑنے آزاد کرنے کے لیے لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور تفیل سے بھی پھر یہ باب تفیل سے میں کہتا ہوں مطلب مکمل طور پہ چھوڑ دینا، یا ان کو بالکل چھوڑ دو بے احسان، احسان کرتے ہوئے۔ تو ایک تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر طلاق کے بعد رجوع کرنا ہے تو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے رجوع کرنا ہے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، یعنی میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی یا کوئی پرابلم ہو گئی اور اب میاں نے فیصلہ کیا کہ میں نے بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، اور اس نے اس کو ڈیورس کر دیا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں جاؤ، تو اس کو کہہ رہے ہیں اس کو احسان کے ساتھ، یعنی اس کو مثلاً کچھ اور دے کے اس کو رخصت کرو، بجائے اس کے کہ اچھا ٹھیک ہے جی وہ تم اپنا زیور لے کے آ جاؤ، جو میں نے تمہیں ڈالا تھا وہ مجھے واپس کر دو، جو تمہاری ماں نے دیا تھا وہ تم لے جاؤ، اور یہ چیزیں تمہاری ہیں تم لے جاؤ، یہ میں نے تمہیں دی تھی یہ تمہیں واپس کر دو، اور بڑی لوگوں کو بھی جا کے باتیں کرے کہ یہ عورت بہت بری ہے، اس نے میرے گھر کا سکون تباہ کر دیا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر رخصت بھی کرنا ہے تو خوبصورت طریقے سے رخصت کرو۔ اچھا، اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ادھر تو آیا ہے کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ انتظار کریں، پھر ان کے شوہروں کو حق دیا گیا ہے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طلاق دو دفعہ ہو سکتی ہے، دو سے وہ اوپر ہو سکی ہو گئی تو پھر نہیں، یہ صرف طلاق کی دو دفعہ ہی آپشن ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ان الفاظ سے جب ان کو کمبائن کر کے پڑھیں گے تو ان سے مطلب بالکل واضح ہے کہ جب طلاق دینی ہے تو تین دفعہ کٹھی نہیں دے سکتے، دس ناٹ، کیونکہ جب آپ نے کٹھی تین دفعہ طلاق دے دی تو پھر یہ احق بھی ردی ہندا کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ پھر یہ تو ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ عدت اپنی پوری کریں گے اگلی شادی سے پہلے تک، لیکن عدت کے دوران وہ کیسے کریں گے، لوٹائیں گے کیسے؟ طلاق تو دو دفعہ ہوتی ہے، اگر تین دفعہ دے تو لوٹا ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے ان کو لوٹانے کا حق ہے۔ تو اس کا انڈرسٹوڈ ہے مطلب کہ طلاق تین دفعہ دے ہی نہیں سکتے، یہ اجازت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ مسئلہ کہ کسی نے تین دفعہ طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا، اب وہ نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور جنرلی فقہ حنفی میں خاص طور پہ وہ نافذ کر دی جاتی ہے، بلکہ باقیوں میں بھی تقریباً کر دی جاتی ہے۔ سوال اصل سمجھنے والا یہ ہے کہ تین دفعہ اب یہ چیز میجورٹی پاپولیشن کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور جب علماء شاید اس لیے نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید طلاق اتنی بری چیز ہے کہ اس کا ذکر بھی نہ کرو، یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق تین دفعہ دے ہی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ کسی نے خبر دی، یہ محمود سے روایت ہے کہ میں نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی، ثلاثت تطلیقات جمیعا، فقام غضبانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے غصے سے، ثم قالا، پھر آپ نے فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ، کیا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کیا وہ کھیل رہا ہے اللہ کی کتاب سے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو اکٹھی تین طلاقیں دینا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، اللہ کی کتاب سے کھیلنا ہے، یعنی اتنے نبی کے غصے میں آئے کہ حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ الا اقتلہ، کہ کیا نبی میں جا کے اس کو قتل کر دوں، اس نے اتنا غلط کام کیا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ایون جو عدالت کے تحت بھی جب کسی نے ڈیورس بھیجنی ہوتی ہے تو وہ کٹھی تین لکھ کے کاغذ کے اندر بھیج دیتے ہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ایک طلاق دی جائے گی اور اس کے بعد ویٹ کیا جائے گا، اور پھر اگر مزید طلاق دینی، ویسے ایک طلاق کے بعد مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی، کہیں اور شادی کرنی ہے تو شادی کر لے، اگر آپس میں دوبارہ شادی کرنی ہے تو پھر دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، اگر ایک ڈیورس ہی ہوئی ہے۔ 2 دفعہ یہ کام ہو سکتا ہے، 3 ڈیورس ہو گئی، چیپٹر کلوز ہو گیا، تو 3 ڈیورس دی ہی نہیں جا سکتی۔ ان آیتوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرما دی ہے اس کو غور سے پڑھیں۔ اب طلاق دینے کے متعلق بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ طلاق دینا سادہ چیز نہیں ہے، اور اس کا یعنی پہلی بات تو ہے کہ ایک ہی دینی ہے، 100 پر دینی نہیں، پہلی بات تو ہے 3 اکٹھی تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر کوئی دیتا تو مثلا حضرت عمر کے متعلق تو مشہور ہے کہ اس کو کوڑے لگواتے۔ اس کے بعد طلاق کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے، سورہ طلاق میں پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہی ہے، اصل میں امت کو مخاطب
مخاطب ہے اس میں کیونکہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ جب تم لوگ طلاق دو بیویوں کو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تو ان کو طلاق دو عدت کے لیے، مطلب یہ کہ عدت کے شروع میں، اور پھر گنتی کرو، عدت کا شمار کرو. اور اس کی پھر جو تفصیل ہے وہ حدیثوں سے سمجھ آتی ہے کہ طلاق حید میں نہیں دی جائے گی، پاکیزگی میں دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ شمار کرنا شروع کریں گے. اچھا، اس کے بعد مزید کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو اپنے رب سے، اللہ سے جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بیوتهن، عورتوں کو جب کسی نے ڈیورس دے دی، ایک ڈیورس دے دی، اب 3 مہینے کا تقریباً وقت ہے، تو ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. یہ اسلام میں، یہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ جب ڈیورس ہے تو ان کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا، ان کو اپنے گھروں میں ہی رکھنا ہے. ولا یخرجنا، اور انہوں نے بھی نہیں چھوڑ کے جانا کہ وہ غصے میں آ جائے کہ ہمارا میاں اتنا نامعقول ہے، اس نے ہمیں طلاق دے دی، ہم ناراض ہیں، ہم جا رہی ہیں اپنے باپ کے گھر. نہیں، نہ تم نے نکالنا ہے نہ انہوں نے جاننا ہے. اب یہ طلاق کے آداب ہیں. یہ آداب پاپولیشن ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے، 99% پاپولیشن کو، بلکہ شاید تقریباً 100% کو ہی نہیں پتہ. اور جن کو پتہ ہے وہ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، اللہ کے کو مبینہ بدکاری کا معاملہ ہو پھر فرق بات ہے. ادروائز جب تم نے ڈیورس کرنی ہے، پاکیزگی میں ڈیورس کرنی ہے، ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، انہوں نے وہاں سے نہیں نکلنا. اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ میں 6 آیت میں، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ ان کو وہیں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، یعنی اپنے گھر میں رکھو، اور اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کے اوپر رکھو. کہ اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ جی عورت نے آپ کے گھر میں رہنا، ہم نکال نہیں سکتے، تو یہ نہیں کہ اس کو سرور کوارٹر میں ڈال دو، اور یہ نہیں کہ اس کو کوئی برا کھانا پینا دینا شروع کر دو. نہیں، اس کو اپنے گھر میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور اس کو اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کے مطابق کھانا بھی دو، کپڑا بھی دو، سارا وہ، یعنی وہ ویسے بھی تم نے دینا ہے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق. نارمل شادی میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں جو ہے وہ تو گچی ارمانی کے سوٹ پہنتا پھرے اور بیوی کو جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے دیے ہوئے ہوں، اور خود شوہر کے لیے بوٹیاں ہوں اور بیوی کے لیے شوربا ہو. جو کئی جگہوں پہ جب پیسے کم ہوتے ہیں تو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. نہیں، جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، بلکہ جب آدمی سے کوئی مطالبہ قرآن کرتا ہے تو آدمی سے اس کی مردانگی کو چیلنج کر کے اس کی طرف توجہ دلا کے ایکچولی مطالبہ یہ کرتا ہے کہ وہ ذرا قربانی دے اپنی بیوی کی خاطر. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ، اور نہ انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف دو کہ وہ تنگ آئیں تاکہ وہ تم ان کو گھر سے وہ خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیں اسلام کے اندر طلاق کے آداب. اس سارے پروسیجر کو فالو کر کے اگر وہ طلاق دیتا ہے اور پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، 1 in a million کیس ہو جائے گا. ہمارے معاشرے میں لوگوں میں سینس نہیں ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے لوگوں سے فتوے مانگتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی اب کیا کریں، اب کیا کریں. کوئی کہتا ہے اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے یہ کر لو، کوئی کہتا ہے وہ کر لو. پہلے عقل استعمال کریں، اپنا دماغ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں، اور اس چیز کو سمجھیں کہ ان اللہ سمیع علیم، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کے مد نظر رکھنا چاہیے اس چیز کو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ اس کی نظر میں. اب میاں بیوی کا معاملہ جو موسٹ سینسیٹیو ہے، اور بیوی ایسی جو کمزور مخلوق اللہ تعالیٰ نے ضعیف پیدا کی ہے، اور وہ تمہارے کنٹرول میں ہے اور تمہارے گھر میں ہے، اور تم فزیکلی اس سے اسٹرانگر ہو، اور تم معاشرتی طور پہ بھی اس سے اسٹرانگر ہو، اور تم اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ان عدم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. ولا یحل لکم، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم کچھ لے لو ان سے جو تم انہیں دے چکے ہو. یعنی ان کے تأخذوا لے لو، مما اس میں سے جو آتیتم تم نے دیا. پھر یہ واو تو صرف جوڑنے کے لیے آتی ہے، ہن ان کو، شیئن کچھ بھی، کوئی چیز بھی جو تم نے دی ہے ان کو، وہ تمہیں ان سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے.
یعنی ناف نفقہ اور جو حق مہر ہے وہ تو لینے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ڈیورس ہو رہی ہے تو کوئی ان کو اگر تحفے تحائف دیے تو وہ بھی ایک مرد کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اسے کہ اچھا جی یہ مجھے واپس کر دو. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کسی وجہ سے اگر کوئی ڈیورس ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کا بھی سارا حساب ہو کے مرد وہ ساری چیزیں واپس دے رہے ہیں. مطلب مرد خیر بنیاد ہی بگڑی ہوئی ہے, بنیاد ہی غلط ہے کہ اگر مرد کے ساری ذمہ داری ہے کہ اس نے پیسے خرچ کرنا ہے تو عورت کے گھر سے پہلے تو جہیز آتا ہے, وہ بستر جس کے اوپر مرد نے سونا ہے وہ عورت کے گھر سے آتا ہے. شروع ہوئی جس کو کہنا چاہیے ایک قسم کی بے غیرتی سے ہوتی ہے, اس کے بعد اگر ڈیورس ہوگی تو اس کے اندر بھی اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. ہمارا دین یہ نہیں ہے. اگر قرآن کو لوگ پڑھیں اور سمجھیں تو دین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کچھ بھی دیا ہے ان سے واپس نہیں لے سکتے, الا سوائے اس کے ان کے یخافا, یہ جو ہے نا ڈول کا صیغہ ہے. تو یخافو وہ ایک ڈرتا ہے, یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں, یخافانی وہ دو ڈرتے ہیں, اور ان کی وجہ پھر وہ نون ختم ہو گئی. تو این یخافا مگر سوائے اس کے کہ وہ خوف ہو, انہیں اندیشہ ہو, اللہ اللہ جو ہے یہ ان پلس لا, ان کے لا نہیں, لا یقیمہ, یہ یقیمہ پھر یقیمانی ڈول کا صیغہ تھا. تو سوائے اس کے کہ ان کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ, اللہ کی حدود کو وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اگر, تو پھر اس کے یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ میاں بیوی میں ایسا اختلاف ہو گیا کہ ان دونوں کو لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے نا معاملہ نہیں چل سکتا, اگر ہم اس کو نباہ کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی ایکسٹریم کیس ہو گیا, تو جو اللہ کی پھر حدود ہے نا وہ ہم سے ملحوظ خاطر نہیں رکھی جائیں گی, بالکل ایکسٹریم ہو گئی. تو اس کیس میں کیا ہوگا, فَإِنْ خِفْتُمْ, بس اگر تمہیں یہ اندیش ہو, اب پہلے ان دو کی بات ہو رہی تھی این یخافا, یہاں پہ آ گیا ان خفتم, تمہیں یعنی معاشرے کو اب کہا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ جب ایسی سچویشن ہے کہ اگر تو آدمی کو لگا کہ میں نہیں وہ تو خیر طلاق دے سکتا ہے, اس کا تو مسئلہ ختم ہو گیا, اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز واپس لے, قطعاً حق میں تو خیر بالکل نہیں لے سکتا, اور جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ بھی نہیں واپس لینے چاہیے اسے. ہاں اب عورت کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شوہر کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی, اس شوہر کے سیریس ایشو ہے, اب وہ سیریس ایشوز پھر عدالت کے سامنے لے کے جائے گی, اور اب اگر عدالت کو بھی یہی محسوس ہو, فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں یہ لگے اللہ یقیم حدود اللہ, کہ یہ دونوں جو ہیں اب اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے, یعنی یہ خلا کا معاملہ ہے, اور خلا کے معاملے کے اندر ویسے تو عورت کا حق ہے کہ اگر کوئی وجہ نہ بھی بتائے تو وہ خلا لے سکتی ہے, لیکن عدالت کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ ٹرائی کرے. اور ہمارے ملک کی عدالتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, جب بھی خلا کا کیس آتا ہے تو جج جو ہے نا اس کو ٹائم دیتے ہیں اور کچھ مہینے گزارتے ہیں کہ آکے کسی طرح صلح ہو جائے, حتی الامکان صلح کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اگر نہیں ہو پاتی تو بہرحال وہ عورت کا رائٹ ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, جیسے مرد کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیورس دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لیکن سمجھنے والی چیز کیا ہے, یہ اصل میں تب ہے جب واقعی کو سیریس پرابلم ہو. مثلا ایک عورت ہے, اس کا میاں نشئی ہے, کام نہیں کرتا, نکھٹو ہے, تو ٹھیک ہے پھر اسے وہ اب عدالت دیکھے گی کہ اچھا جی یہ وجوہات ہیں, تو وہ پھر جلدی فیصلہ کر دے گی. اور عورت کو وجہ نہ بھی بتاؤ گا مجھے پسند ہی نہیں ہے, اس کی شکل نہیں پسند, تو ٹھیک ہے اس میں بھی obviously بات ہے, اس کو حق حاصل ہے. بٹ جنرلی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سیریس ایشو ہے کہ معاشرے کو یہ خوف ہو یا عدالت کو یہ خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ, کہ وہ نہیں ایک دوسرے سے نباہ کر سکیں گے, فلا جناح علیہما, تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے دونوں کے اوپر, فی مفتدت بہ, یہ جو لفظ ہے نا ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فدیہ, تو فدیہ ہوتا ہے اس کا جو 3 لیٹر ہوتا ہے نا, 3 لیٹر ہوتا ہے فداءن, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا فدیہ لے کر, اور جب اس کا ہم باب افتعال کرتے ہیں نا افتداءن, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دے کر خود کو چھڑا لینا. تو یہ اس مونس کے لیے پھر استعمال ہوا افتدت بھی, کہ اس نے خود کو چھڑا لیا بھی, اس کے ذریعے, کس کے ذریعے, فیما, یعنی کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اس میں, یعنی اس مال میں جس کو فدیے میں دے کے اس نے اپنے آپ کو آزاد کرا دیا. تو مطلب یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ حق مہر کیونکہ آدمی نے دیا ہوا ہے, ابھی بھی کہتی مجھے شوہر پسند نہیں آ رہا, اب آدمی نے تو حق مہر دے دیا, اس نے ایک ہی شادی کرنے کا اس کا ارادہ تھا,
اب جب وہ بیوی اس کو کہے گی مجھے چھوڑ دو، تو وہ دوسری شادی کرے گا تو اب اس کے لیے پھر حق مہر کہاں سے لے کے آئے گا؟ تو ٹھیک ہے، بیوی کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنا حق مہر واپس کر دیتی ہوں، پورا واپس کر دیتی ہوں یا آدھا واپس کر دیتی ہوں، تو وہ اتنا لے لیتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے اور آگے کہیں اور شادی کر لیتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو اوور آل دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ادروائز تم ان سے پیسے نہیں لے سکتے۔ آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ بیویوں سے پیسے لے، ڈیورس کی صورت میں کجا یہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ جی میں تو 50,000 روپے کماتا ہوں، پوری نہیں پڑتی، تم بھی جا کے نوکری کرو تو 40 تم بھی کما کے لاؤ، تم گھر کا خرچہ چلے۔ تو جہاں ڈیورس ہو جائے وہاں پہ وہ آدمی اپنی بیوی سے پیسے نہیں لے سکتا، انلیس کہ ایسی سچویشن ہو کہ بہت حالات خراب ہو اور بیوی خود کہے کہ اچھا جی میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی، مجھے خلا دلوا دیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی یہ جو تمام احکامات جو چلے آ رہے ہیں آیت نمبر 222 سے لے کے یہاں تک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی حدود ہے۔ یہ جیسے ہمارا اگر آپ گاؤں کے جو کانسیپٹ میں لوگ رہتے ہیں نا کہ کسی کی ایک چراگاہ ہے، وہ طے ہے کہ یہ اس کا کھیت ہے اور اس میں اس کے جانور چراگاہ میں، مطلب چراگاہ ہے، باغ ہے، اس کے جانور اس میں چرتے ہیں، کسی اور کے جانور اس کے اندر داخل ہو جائیں، کسی کا وہاں پہ پانی آ رہا ہے اور کوئی اور اس کا پانی کاٹ کر لے جائے، تو جو ان کو چیلنج محسوس ہوتا ہے اپنی عزت کے لیے، غیرت کے لیے اور مفاد کے لیے، اور پھر اس کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، خدا کی بھی حدود ہے، اور خدا کی حدود میں اگر کوئی ٹرانسگریشن کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے محرم کے گرد حدوں کی اگر بے حرمتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی غیرت کے لیے ایک چیلنج سمجھے گا۔ فلا تعتدوها، تو ان کی زیادتی نہ کرو، ان سے ٹرانسگریس نہ کرو، ان کو مت پھلانگو، ان کو مت توڑو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، جو ان سے ٹرانسگریس کرے گا، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ اولائکا اور ہم دو دفعہ آیا تو اسے ایمفیسس ہو گیا، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور جب یہ ایسا کریں گے تو یہ ظلم خود ہی کریں گے اور اپنے اوپر ہی کریں گے۔ اللہ نے جو پابندیاں جو قیدیں عائد کی ہیں وہ اللہ کا تعالیٰ کو تو اس سے نفع نہیں حاصل ہونا نا، اس نے بندوں کے لیے فائدے کے لیے پابندیاں بنائی ہیں۔ جب ان پابندیوں کو لوگ توڑتے ہیں تو وہ اپنی خاندانی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ جب ڈیورس معاشرے میں پھیل جاتی ہے، جب میاں بیوی کے رشتے کا جو تقدس ہے وہ برقرار نہیں رہتا، تو پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے مقرر کی ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر، اچھا اب یہ طلقہ دیکھیں، یہ واحد مذکر ہے، پھر اگر وہ طلاق دے ہاں اس کو، یعنی یہ طے ہو گیا کہ خلا لینی ہے یا ویسے لڑائی ہو گئی اور آدمی نے طلاق دے دی، جو الطلاق مرتان ہے، اب دو مرتان کے بعد اگر تیسری باری ہوئی، یعنی اب یہ خلا کا کیس ڈسکس نہیں ہو رہا، یہ اب وہاں سے جڑا ہے، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فامساک بمعروف و تسریح باحسان، پھر اس کے بعد وہ اس کو بھلے طریقے سے ساتھ رکھے یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ اب اگر اس نے دوسری کے بعد تیسری طلاق دے دی، فلا تحلو، اچھا یہ تحلو جو ہے نا، تحلو کا مطلب ہوتا ہے تو حلال ہوتا ہے، اور تحلو کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مؤنث حلال ہوتی ہے، ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، پس وہ مؤنث حلال نہیں ہے لہو اس کے لیے، یعنی اب وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے، من بعد اس کے بعد، اگر 3 طلاقیں دے دیں اب عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ تنکح زوجن غیرہ، وہ نکاح کرے ایک شوہر سے، وہ شوہر کیا ہو، اس کو غیر کو کہتے ہیں بدل، یہ زوج کا بدل ہے غیر، وہ شوہر سے کس، یعنی اس سے جو غیر ہو، کس سے ہو، اس سے، یعنی جس نے طلاق دی ہے اس کے علاوہ ایک اور شوہر سے وہ نکاح کرے، جب تک وہ ایسا نہیں کرے گی، یعنی اب وہ آپس میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے جس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے فقہ حنفی میں بھی یا کامن سینس سے بھی، جو ایک طرح سے سکھایا گیا یا بتایا گیا کہ جب بھی ڈیورس ہونی ہے تو ایک طلاق دے کے شروع میں
یعنی پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دی جائے، بیوی اسی گھر میں رہے، اسی اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ رہے، اس کو بالکل گھر سے نہ نکالا جائے، وہ خود سے بھی نہ نکلے، اور جب 3 مہینے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے اور رخصت ہو جائے، مزید 2 طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ تو جب تک عدت کا موقع قائم رہتا ہے اور شوہر اس کو واپس بلانا چاہتا ہے تو وہ واپس آ سکتی ہے، اس میں کسی نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر 3 مہینے پورے ہو گئے، عدت پوری ہوگی، تو اس کو پھر کہتے ہیں طلاق بائن، یعنی اب ان کے اندر جدائی ہو جاتی ہے، اب وہ چلی جاتی ہے اپنے گھر۔ اب اگر یہ واپس دوبارہ رہنا چاہیے تو انہیں دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا، وہ پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ طلاق 1 یا 2 ہوئی تھی، 3 نہیں ہوئی تھی۔ اگر 3 ہو گئی پھر نہیں ہو سکتا، پھر اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظ، سخت طلاق، پھر وہ پکی پکی طلاق ہو جاتی ہے۔ فرض پھر اگر اس نے اس کو طلاق دی، پھر وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور آدمی سے، کسی اور شوہر سے۔ اور یہاں پہ اب آپ غور کریں، ہم نے پچھلی دفعہ یہ ڈسکس کیا تھا، یہ جو صیغہ ہے، ایک نکاح ہے اس نے شادی کی، اور انکحہ ہے اس نے کسی کی شادی کی۔ تو پیچھے جب بات ہوئی تھی کہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو اور مشرک مردوں سے شادیاں نہ کرواؤ، وہاں پہ کیونکہ جب آپ نے کسی کی شادی کروانی ہے تو وہ کنواری بھی ہو سکتی ہے اور مطلقہ یا بیوہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ تو مینج ہی سب کچھ ولی نے کرنا ہے۔ جب ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے تو اب اس کے لیے خود سے بھی شادی کرنے کی اس سینس میں آپشن آ گئی۔ obviously اس میں ولی کی اجازت تو ہوگی، لیکن یہ پھر سیگا یہاں ڈفرینٹ یوز کیا گیا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو احکامات ہیں وہ پہلی شادی کے لیے فرق ہے، اس میں عورت کو اتنی سپورٹ اور پروٹیکشن ہے کہ سارا کچھ اس کے گھر والوں نے مینج کرنا ہے۔ جب اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تو اب جب دوبارہ شادی ہونی ہے اس کے لیے پھر یہ تنکیہ کا لفظ آیا ہے، وہ پھر عورت اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، obviously اپنے گھر والوں کی اجازت سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دی اس کو، یعنی یہ جو دوسرا شوہر ہے، اب یہ طلقہ پہلے شوہر کے متعلق ہے، یہ والا جو ہے یہ دوسرے کے متعلق، اس نے دے دی طلاق، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یتراجعا، اگر وہ رجوع کر لیں، اگر وہ واپس ایک دوسرے سے ریکنسائل کر لیں، ان ظنا، اگر ان کو یہ گمان ہو، اگر وہ یہ توقع رکھتے ہوں، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھیں گے، یعنی یہ بیسیکلی وہی ہے، یقیمانی تھا 2 کا جو صیغہ ہے، اور پھر ان کی وجہ سے نون ختم ہو گیا، کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ یہ جو ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ جو ہے یہ مضارع ہے۔ ماضی میں زنا ہی ہوتا ہے، ضربا انہوں نے مارا، زنا انہوں نے گمان کیا، یہ یقیمانی تھا، ان کی وجہ سے یقیما ہو گیا، کہ وہ قائم رکھیں۔ اگر ان کو یہ ارادہ ہو، یہ توقع ہو، یہ گمان ہو کہ وہ آپس میں حدود اللہ کو اب برقرار رکھیں گے، ان کو نصیحت آ گئی، اچھا یار پہلے ہم نے غلط کیا تھا، بائی چانس اب یہ ہو گیا کہ دوبارہ پاسبلٹی ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہے جو اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ تو علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، تو پھر تو مسئلہ ہی فرق ہے، اور یا اس کی دلچسپی زیادہ سے زیادہ اتنی ہے کہ جب وہ مسئلہ ہوا جا کے اس نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا، مولوی صاحب سے پتہ، وہ مولوی صاحب میں 3 طلاقیں اکٹھی کر دی، مولوی صاحب کیا کریں، ہو گئی کہ نہیں ہوئی، مولوی صاحب میں دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی طریقہ بتا دے، مولوی صاحب نے اگر کوئی طریقہ بتا دیا، تو یہ قرآن نے ان لوگوں کو لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، اور جاننے کے لیے یہ آپ آیتیں پڑھ لیں، سادہ ترجمے سے پڑھ لیں، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی اس کے لیے 14 علوم نہیں چاہیے کسی کو یہ سمجھنے کے لیے کہ میاں بیوی کے اندر حسن سلوک کیسا ہونا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی قسم کے اس کے اندر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا ہے۔ اس کے لیے انسان کو نیت صحیح ہونی چاہیے، تو اس کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، اور اگر وہ ان چیزوں کو فالو کر لے گا تو 99.99% چانس ہے کہ ڈیورس ہوگی ہی نہیں،
زیادہ زیادہ ایک ڈیورس ہوگی، بیوی اسی گھر میں رہے گی، اس کے بعد دونوں کو عقل آ جائے گی اور ان میں صلح ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کو بہت غصہ آتا ہے، جن کی طبیعت میں بہت غصہ ہے، جن کو سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے، ان کا دماغ معاف ہو جانا چاہتا ہے، وہ پھر وہ چاہے جا کے خودکشی بھی کر لیں، وہ تو پھر ان کی مرضی ہے۔ دین نے اس طرح کی بدتمیزی کی اکٹھی 3 طلاقیں دینی، ایک دفعہ ایک آدمی نے کسی کو پتہ نہیں 100 طلاقیں دے دی، پھر وہ آگے کسی نے کہ جس نے انہوں نے کہا یہ 3 طلاقیں تو اس نے وہ دی ہیں جو جن کا طلاق ہوئی ہے، پاکستان میں سے اس نے جو ہے وہ انتہائی نامعقول حرکت کی ہے، اور 3 طلاقیں مطلب ہم نے پڑھ لی ہے اکٹھی دے اگر کوئی تو وہ بھی انتہائی نامعقول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا غصہ فرمایا۔ اچھا، جس طرح یہ طلاق کے معاملات ہیں، پہلے میں آیت پڑھ لوں ذرا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس نے طلاق دی تو وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے ایک دوسرے شوہر سے۔ پھر اگر اس نے طلاق دی اس کو تو کوئی حرج نہیں دونوں کے اوپر، اگر وہ رجوع کر لیں، اگر انہیں یہ توقع ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ وعدے فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اب یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وعدے فرما رہے ہیں، اس کو مزید ذرا سمجھیں۔ یعنی پیچھے طلاق کے جو آداب تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے، یہاں پہ بالکل ایک سادہ سی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 25، اس کا یہ ایک پورشن ہے، اس کے اندر سادہ الفاظ ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کے آداب ہیں وہ سارے آداب اتنی خوبصورت طریقے سے بیان فرما دیے ہیں کہ انسان بس حیران ہی رہ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ بھی انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں سے کئی آداب ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں فالو نہیں ہوتے، کچھ جنرلی نہیں فالو ہوتے، اور کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر فالو نہیں ہوتے، تو ان کو بھی ذرا غور سے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن کی خوب ہننا کے نکاح کرو ان کے ساتھ، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کی گھر والوں کی اجازت سے۔ یعنی جب آدمی نے کسی عورت سے شادی کرنی ہے، ایک تو یہ تو طے ہے، عورت کی اپنی رضامندی ہونی تو لازمی ہے، یہ آگے بھی آئے گا، میرا خیال ہے 232 میں شاید آئے گا، کہ عورت کی اپنی رضامندی ہونی تو ڈیفینیٹ ہے نا، عورت کی رضامندی پر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور نکاح کے بعد بھی اگر عورت خوش نہیں ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا عورت کو۔ ہاں، جب شادی ہونی ہے تو عورت کے گھر والوں کی رضامندی اس میں ہونی چاہیے، مطلب ایک پھر اس میں ایکسٹریم کیسز ہوگی کہ ایک لڑکی کا کباب ہے ہی نشئی یا جواری ہے اور وہ جوئے میں اپنی بیٹی کو بیچ کے اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ وہ کیسز نہیں ہے۔ اس کیس میں پھر اس کی جو ولی ہے نا وہ معاشرہ بن جائے گا، سلطان اس کا ولی بن جائے گا، اگر اس کے اپنے جو ورثاء یا ولی جو ہے اگر ان کے اندر اخلاقی مسائل ہیں تو پھر سلطان اس کا ولی بنے۔ وہ کیسز ہوتا ہے ریئر۔ جنرل کیس کیا ہے کہ جو رضا شادی ہے وہ لڑکے لڑکی کی رضامندی سے ہونی چاہیے اور لڑکی کے گھر والوں کی رضامندی سے، اس لیے کہ بعد میں کسی وجہ سے بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر لڑکی نے لوٹ کے اپنے گھر میں آنا ہے، اپنے باپ بھائی کے پاس آنا ہے، تو ان کی رضا کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں ان کی رضا ہو ان کو بے وجہ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، یعنی یہ کانسیپٹ کو نا دونوں اینگل ہیں، اس کے دونوں اینگل سمجھنے چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جب نکاح ہو تو وہ گھر والوں کی ولی کی رضامندی سے ہو۔ دوسرے نکاح کے آداب میں بڑا امپورٹنٹ ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کو ان کے حق مہر معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق، ریزنبل۔ یعنی جب شادی ہے نہیں ہے، نکاح کرنا ہے تو اس نکاح کی سیریسنس کا ایک پارٹ ہے، اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے سیریس افیئر۔ تو پہلے تو لڑکی کے جو گھر والے ہیں ان سے رابطہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ دونوں خاندانوں کی یا خاص طور سے لڑکے کی پلس لڑکی کے خاندان والوں کی ان کی آپس میں رضامندی ہو کے اٹس اے سیریس افیئر، دے شوڈ نو اٹ۔ اس کے بعد جو ہے ان کا ایک ریزنیبل حق مہر ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو حق مہر دو، اس کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ریزنیبل، پھر بالمعروف کے الفاظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
32 रुपए हक महर हो, एक आदमी करोड़पति है और हक महर रखवा दे 5,000 या 10,000 रुपए, ये नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि लड़की वाले या लड़की खुद को बहुत ज्यादा हक महर का मुतालबा करना शुरू कर दे। ये भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे 2-3 आयतों बाद के अलल मूसी कदरुहु व अलल मुख्तिरी कदरुहु, कि जिसके पास वुसअत है वो अपनी वुसअत के मुताबिक हक महर दे, जिसके पास तंगी है वो फिर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हक महर दे। हक महर हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए इस्लाम ने डिफाइन नहीं किया। ना इस्लाम ने ये कहा है कि 32 रुपए दे दो या 5,000 रुपए दे दो, ना इस्लाम ने ये कहा है कि आधी जायदाद दे दो। जो मसलन ये ईसाइयों के यहाँ वेस्ट के अंदर जब डिवोर्स होती है, वो अनडिवोर्स के केस में खैर मिलता है, तो आधी जायदाद देते हैं। ये है कि उनको दो, उनके हक में है रीजनेबल, भले तरीके से दस्तूर के मुताबिक। तो एक रीजनेबल हक महर होना चाहिए। मतलब ये कि एक आदमी करोड़पति है तो लॉजिकली उसका जो बीवी का हक महर है वो लाखों में तो होना चाहिए, 5,000 रुपए तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये भी है कि उनको दो, यानी हक महर एक्चुअली दो होते हैं। एक को कहते हैं मुअज्जल। मुअज्जल जो है इसमें ऐन की आवाज आती है, और एक होता है मुअज्जल। तो ये जो है इसमें है उजलत। उजलत का मतलब होता है फौरी। इसमें है अजल। अजल का मतलब होता है कि वो वक्त मुकर्रर या बाद में मोहलत। तो इस हक महर को फौरी देना होता है, इसमें मोहलत होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता। मकसद ये होना चाहिए कि हक महर जल्द अज जल्द अदा कर दिया जाए। शादी से पहले कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, फौरन कर दिया ज्यादा अच्छा है, बाद में भी कर दें तो ठीक है। लेकिन ये नियत नहीं होनी चाहिए कि हक महर लिख लेते हैं जितना मर्जी, बाद में दिया ना दिया, या बाद में बीवी को मना लेंगे या मरने के बाद उसको वसीयत में से मिल जाएगा। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने जब एक हुक्म दिया है तो ये निकाह के आदाब में शामिल है। और अल्लाह ताला जब बता रहा है तो ये सारी चीजें उसकी हुदूद हैं, इनको फोकस करके इनके ऊपर समझना चाहिए कि ये नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर मैं नहीं आपको को मशवरा दे रहा था कि अच्छा जी रिजवान साहब ने मशवरा दिया, चलो कोई नहीं मान लेते हैं, दिल गया तो नहीं, ये अल्लाह ताला खालिक कायनात ने आपको रिकमेंडेशन दी है। इसके ऊपर पूरे मुआशरे का सिस्टम डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरी शर्त क्या है, ये है मुहसनातिन, कि जब तुम उनसे निकाह करो तो इस हालत में करो कि वो मुहसनात हो। हिसन जो है ये कहते हैं कले को, यानी तुमने उनसे निकाह करके उनको एक कले के अंदर, कैसल के अंदर ले आना है, फोर्ट के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर ले आना है। ये शादी जो होनी है इसका मकसद ये है कि जिससे शादी हो रही है वो औरत अब आपकी प्रोटेक्शन में आ जाएगी। इसके मतलब क्या है, गैर मुसाफिहातिन, ना कि इसलिए कि उनसे कोई बस ख्वाहिश नफ्स पूरी करनी है। यानी ये टेम्परेरी शादी का प्लान नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कहते हैं मैं शादी कर लेता हूँ, दिल में ये नियत हो इरादतन, या दिल में ये नियत हो कि मैं कुछ अरसे बाद छोड़ दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अदाब में ये पॉसिबल नहीं है। मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, उनको प्रोटेक्शन में लाना है अपनी। प्रोटेक्ट तभी होगी, ये थोड़ी प्रोटेक्शन होती है किसी को कि अच्छा यार मैं आपको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ 2 दिन के लिए, उसके बाद नहीं करूंगा। नहीं, प्रोटेक्शन का मतलब ही उनको कले में मोहसन कर देना है, कला बंद कर देना है। ये सारी जिंदगी का मुआहिदा है। और चौथा जो अदब है, चौथा अदब है वला मुत्तखिदाती अखदान, कि वो कोई ये छुपी आशनाइयां ना हो। अगर जो निकाह कर रहे हैं तो ये छुप के नहीं हो सकता। अब आप इसको गौर करें कि हमारे मुआशरे में वली से नॉर्मली इजाजत ली जाती है, चलें ये मसला ठीक है। अगर किसी वजह से कोर्ट मैरिज होती है तो कोर्ट भी इस पे मामलात को देखती है, और अगर कोई रीजन होती है तभी फिर कोर्ट उसको करती है इन जनरल, या सिस्टम वो इस तरह का है तो ठीक है, दैट इज फाइन। महर का कॉन्सेप्ट अव्वल है ही नहीं लोगों के लिए। महर कोई वो, या केपीके में कुछ इलाके हैं जहाँ पे महर इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए शादी करनी नामुमकिन हो जाती है, और बहुत सारे लड़कों की शादियां नहीं हो पाती क्योंकि वो महर के पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते। और वो उसमें भी कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें महर जो है वो लड़की के बाप को दे दिया जाता है। हालांकि महर लड़की के बाप को नहीं देना होता, महर औरत के हक है, उसको मिलना चाहिए। और उसके बाद ये नॉर्मल इस केस में तो फॉलो होता है, इसको भी हम वैसे तीसरे केस को दोबारा डिस्कस करते हैं। और ये जो खुफिया निकाह है, ये भी हमारे माशरे में मौजूद है। खास तौर पे जब कोई शख्स दूसरी शादी करने लगता है तो उसकी पहली बीवी से उसको अंदेशा होता है, या उसको अपनी औलाद से अंदेशा होता है कि औलाद रेजिस्ट करेगी, तो वो इसलिए शादी को छुपा लेता है। ये शादी छुपाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह का ऐलान करो और उसके ऊपर दफ बजाओ। दफ बजाओ का ये मतलब नहीं है कि
دف بجاؤ کیونکہ دفیں بجانا کو نکاح کا پارٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ دف بجانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں دف بج رہی ہوتی ہے یا ڈھولک بج رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے. اوپن ہونی چاہیے. یہ خفیہ چھپی ہوئی آشنائیاں نہیں ہو سکتی. یہ نکاح نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نکاح کے اندر حلال اور حرام کے اندر جو فرق ہے نا وہ دف سے ہے. اس حدیث میں خیر ایگزیکٹ لفظ بھی دف کا ہی ہے. یہ غربال کا مطلب بھی دف یا ڈھول ہوتا ہے. تو اس فرق ہی اس سے پیدا ہوتا ہے. جو لوگ کسی وجہ سے چھپ کے شادی کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا یار ہم نے چھپ کے کیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, میں اپنے چچا کو بتا دیتا ہوں. دو گواہوں کو تو بتایا ہے نا, جو نکاح نامے میں, نکاح نامے میں دو گواہوں کو لکھنا وہ تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے. لیکن چھپ کے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ قرآن شریف کی آیت بالکل کلیئر ہے. تو اس کا اعلان کرو. اگر نہیں ہے ہمت, لوگوں کے باتوں کا خطرہ ہے یا اپنی اولاد سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر مت کرو. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو دوسری شادی مت کرو. اگر دوسری شادی کرنی ہے تو چھپ کے نہیں ہو سکتی. جو چھپ کے ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. جو تیسرا والا جو ہے اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے اس پرٹیکولر آیت کے کانٹیکسٹ میں مزید, کہ یہ جو اس نے نکاح کرنا ہے دوسرے شوہر سے اور پھر اس شوہر نے اگر طلاق دینی ہے, یہ صرف اس کیس میں ہوگا جب کوئی بائی چانس ایونٹ ہو جائے گا. یہ جو دوسرا شوہر جب نکاح کرے گا اور یہ عورت جب نکاح کرے گی تو یہ ٹیمپرری نہیں ہو سکتا. دیٹ از ناٹ الاؤڈ. وہ نکاح اس نیت سے ہوگا کہ ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے. نکاح ہوتا ہی اس نیت ہے, تبھی نکاح ہوتا ہے. پھر اگر اس نے کوئی بائی چانس ایسا ایونٹ ہو گیا کہ اس نے ڈیورس دے دی, کیونکہ یہ ایک بائی چانس ایونٹ ہو سکتا ہے, اس کیس میں وہ شادی ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اس لیے کہ طلاق کی جو سیریسنس ہے لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو ایک ڈیورس دے, اس کو اپنے گھر میں رکھے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے, اس کو گھر سے نہ نکالے, اس کو تنگ نہ کرے. اور اگر کسی وجہ سے نہیں نپ سکتی تو بس ٹھیک ہے, ایک ڈیورس گڈ ہے نا, وہ چلی جائے, دوبارہ پھر ضرورت پڑے تو نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر 3 ڈیورس ہو گئی تو اب دوسرے شوہر سے شادی ہوگی, اور وہ کسی مجبوری کے تحت اگر دے گا طلاق, وہ بائی چانس کی بات ہے. اس کے لیے جا کے کسی کو فتوے لے آئے اور کسی سے ہیلپ لے کہ ہاں جی اچھا آپ کو سازش کر لے گا, پلان کر کے یہ کرے گا, تو دیکھیں مفتی صاحب تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے نا, قانون بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایک آدمی کی نیت دل میں ایسی ہے کہ اس نے نکاح جب کرنا ہے, یا تو اس نے خفیہ نکاح کرنا ہے تو فارم پہ اس نے لکھوا لیا, تھا قانون تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا نا. عدالت نے جو لیگل فارم ہے, حکومت نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے, باقی وہ باقی آدھے لوگوں سے چھپا لے, وہ اس کا بھی حدود اللہ کو پامال کرنے کا وہ خود ذمہ دار ہے. اگر کسی نے اس نیت سے کیا کہ ٹھیک ہے جی میں یہ شادی کر لیتا ہوں اور پھر اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ اس کی پہلے شوہر سے دوبارہ شادی ہو جائے, اور اس نے یہ والا کام اس کے اندر کر دیا, اس کو پامال کر دیا, وہ اس میں قانون کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ اس نے چھوڑ بھی دیا, وہ دوبارہ نکاح کرنے آ بھی گئے, تو آپ مفتی صاحب تو اس پہ کیا فتویٰ دیں گے؟ ان تو حالات کے حساب سے جو ان کو نظر آ رہا ہے اس پہ فتویٰ دے دینا. لیکن یہ اصل تو دلوں کے معاملات ہیں, اور دلوں کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں گے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کریں گے. اللہ تعالیٰ کا تو ظاہر ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں لینا, اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ان کے ماں باپ نے مجھے دینا ہے تو میں نے لینا, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو وہ خود ہے کہ نہیں میرے ماں باپ نے مجھے چیزیں بنا کے دینی ہے لے کے آنی ہے, تو اس میں کیا ان کے آپ کچھ کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ اگر تم شوہر غریب ہے اور میاں نے اس لیے بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے کچھ نہیں ہوں کہ میرا میاں بیچارہ غریب ہے, تو فرق بات وہ لے, اس کا تو اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر معاشرے کے رواج کے تحت آتا ہے تو انتہائی نامعقول آتا ہے. مرد وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تجھے نہیں دینا, آپ یہ نہ لے کے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ عورت کہتی نہیں میرے ماں باپ نے یہ چیزیں میرے لیے بنائی ہیں, انہوں نے مجھے دینی ہے, تو وہ تو کیا کہتے ہیں جب میری شادی ہوگی وہ میرے ساتھ آئیں گی, تو اس میں یعنی کہ وہ ساتھ لے کے آتی ہے, اس میں کوئی حرج ہے؟ وہ یہاں ہم اس کے پیرنٹ کو وہ بعد میں واپس لوٹا دیں, کیا اس کا یعنی کہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ غریب ہیں اور کوئی آپ کو آپ کے ہیلپ کر دیتا ہے, تو غریب ہے تو آپ ہیلپ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ اللہ کا آپ پر فضل ہے اور کوئی آ کے آپ کو کہے کہ جی میں آپ کی امداد کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے سے امداد لے لیں, تو آپ کیوں لیں گے؟
آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ مت لیں. اسی طرح اگر آپ کے اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور ایک عورت کہتی ہے کہ نہیں میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہارے کمرے کا بیڈ اور فرنیچر اور اے سی اور ٹی وی ہم نے لے کے دینا ہے, تو کیوں آپ کے کیوں لے کے دینا ہے؟ مجھے اللہ نے دیا ہوا, میں کیوں لون لوں, میں کسی سے بھی کیوں لوں؟ اللہ کے آگے آپ پھیلاؤں گا میں کسی اور سے کیوں؟ کسی کا پیسے نہیں ہے, کوئی غریب ہے تو کوئی بات نہیں, اس کی بیوی بھی اس پہ صدقہ کر سکتی ہے, وہ جائز ہے, اس کی بیوی کے ماں باپ بھی اس کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو مرد کے رتبے کے یہ خلاف ہے کہ وہ کہ نہیں 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 نہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی گفٹ دینا, وہ گفٹ ہوتا ہے نارمل, جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنے بچے کو دے دیتا ہے کوئی چیز, آپ اپنے بیٹے کو سوٹ لے کے دیتے ہیں تو اپنے داماد کو بھی ہم نے لے دیا, یہ تو ایک چیز ہوگی. جو جہیز ہوتا ہے یہ گفٹ نہیں ہوتا, یہ ایک معاشرتی لعنت ہے. تو ایسی چیزوں کو جو معاشرے میں اس طرح راسخ ہو گئی ہیں, جد و جہد کر کے ان کو روکنا ڈیزائربل ہے, اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہوا تو ہم کسی سے کیوں لیں. ہاں ایک باقی ایک آدمی ہے, اس نے بھی جاب شروع کیا ہوا, پیسے نہیں ہے, اور پتا کہ یار شادی ہونی ہے اور علیحدہ گھر لینا ہے, تو چلو اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, لڑکی کے باپ کے پاس ہیں, اور لڑکی کا باپ کہتا ہے چلو میں کچھ چیزیں ڈلوا دیتا ہوں, تو چلو ڈلوا دیں, ٹھیک ہے. پر بندے کو پتہ ہونا چاہیے یار میں غریب ہوں تو کوئی نہیں, کوئی بات نہیں. اگر اللہ نے اپنا فضل کیا ہو اور پھر بھی لڑکی سے پیسہ لیا جائے یا اس کے باپ سے چیزیں لی جائیں, یہ تو سمجھ سے باہر, مجھے ایٹ لیسٹ اس کی سمجھ نہیں آتی. ایک یا صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو پریگنینسی کے اندر جو ڈیورس ہوتی ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی. نہیں, وہ ویلڈ ہوتی ہے. ہاؤ ایور اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ایک تو وہ دینی نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, ڈیورس ویسے اچھی چیز نہیں ہے, پریگنینسی میں اگر پتہ لگ جائے تو پھر بالکل اچھی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ پاکیزگی کی حالت میں دو, یعنی رول یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں قربت نہ ہوئی ہو, اس کے بعد جب وہ آئے دوبارہ پاکیزگی کا وقت, اس وقت آپ نے دینی ہے. تو اس رول کو جب فالو کریں گے تو پریگنینسی میں ڈیورس ویسے ہی نہیں ہو سکتی, نمبر 1. نمبر 2, اگر دے دیا ہے پریگنینسی میں ڈیورس, رول کو فالو نہیں کیا ہے تو انفارچونیٹ ہے, بٹ وہ ڈیورس ویلڈ ہے. اگر اس سے پہلے ایک دی ہے یا 2 دی ہے تو پہلے رجوع کر لیں گے تو ہو جائے گا. اس کی عدت جو ہوتی ہے پھر وہ 3 پیریڈز کی بجائے وہ عدت ہو جاتی ہے چائلڈ برتھ تک. تو جب بیبی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر وہ عدت ختم ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ عمومی طور پر حلالہ کی ٹرم یوز کیا جاتا ہے, یہ قرآن شریف یا حدیث میں؟ ہاں جی, حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور حدیث میں لفظ یہی استعمال ہوا ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. عورت کا جہیز پر ساس سسر کا کتنا حق ہے؟ نہیں, عورت پھر وہی بات ہے کہ ساس اگر غریب ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ مل جل کے استعمال کر سکتے ہیں چیزیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر ساس سسر کو اللہ نے دیا ہوئے تو عورت کے جہیز پہ تو میاں کا بھی حق نہیں ہے. وہ تو پھر عورت کا جہیز ہوتا کیا ہے؟ اسلام میں عورت کی وراثت ہوتی ہے, جہیز تو مرد نے گھر کا سامان مہیا کرنا ہوتا ہے, وہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو اب یہ تو سوال ہی مطلب وہ ہے نا کہ عورت کا جہیز وہ ایک چیز بنیاد ہی غلط ہے. اب اس کے اوپر یہ ایکچولی اسی طرح کا سوال ہے کہ 3 طلاقیں دینی, اب کیا ہوگا, 3 ہوگی یا 1؟ 3 طلاق کی اجازت ہی نہیں ہے, عورت سے جہیز لینے کی اجازت ہی نہیں ہے انلیس کہ کوئی غریب فقیر ہو. اور اس صورت میں اگر بہو بیٹا سیپریٹ رہتے ہوں, if they are not, نہیں ہے پور تو بس ٹھیک ہے. اب اگر کسی نے دے دیا تو بس اب تو جو ماضی میں ہو گیا وہ سو ہو گیا. جن کو جب نصیحت حاصل ہو جائے اس کے بعد سے وہ اس سے باز آ جائے. اب وہ دے دیا ہے اور مثال کے طور پہ اب وہ جہیز کا سامان گھر میں آ گیا اور استعمال ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, استعمال ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مواخذہ نہ کرے. کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ کنسیپچولی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ آدمی جو ہے وہ ان کو ایک درجہ حاصل ہے عورتوں کے اوپر, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جب شادی ہوگی اور شادی کے بعد بھی آدمی نے بیوی کے اوپر مال خرچ کرنا ہے, یہ کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ آدمی یہ توقع رکھے کہ میری بیوی اپنے باپ کے گھر سے میرے لیے کو مال لے کے آئے گی, تو پھر اس کا درجہ کہاں سے رہ گیا, پھر تو اس نے درجے کی بنیادی ڈھا دی. اب اگر مال آ گیا ہے, جہیز آ گیا ہے, وہ آ گیا تھا, وہ شوہر خود استعمال کرے, ساس سسر استعمال کریں, دیور نندے استعمال کریں, وہ تو اب ارریلیونٹ سی بات ہے, اس سے اس طرح فرق نہیں پڑتا, بیس اس کی رانگ ہے.